سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله. اللہ تعالیٰ کی معرفت انسان کی ذہنی، عقلی، روحانی اور جسمانی نشو و نما کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کا بندہ تو ہر وقت انتظار کر رہا ہوتا ہے کب مجھے نئی آیت ملے، کوئی نیا پیغام ملے، کوئی حدیث میں ایسے موتی ملے جس سے میری روح اپنے مالک سے، اس مقصود سے، اس معبود سے جڑ جائے جس سے ملنے کے لیے، جس کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہی میرا وجود ہے، چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں۔ ایسی ہی ایک حدیث جسے حدیث قدسی کہتے ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ایک کلام سنایا جس میں اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت ظلم علی نفسی، میں کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا اور میں نے اس کو اپنے اوپر حرام کیا ہے۔ میں تو رحم کرتا ہوں، ہر انسان پر، ہر مخلوق پر رحم کرتا ہوں۔ وجعلتہ بینکم محرما، اور میں تمہارے بیچ میں بھی چاہتا ہوں، حکم دیتا ہوں کہ ظلم مت کرنا، زیادتی مت کرنا، اسے حرام سمجھنا۔ فلا تظالموا، اور کسی قسم کا ظلم مت کرنا۔ یا عبادی کلکم ضال، تم سب کے سب میرے بندو گمراہ ہو، رستے کی تلاش میں ہو، تم سب ڈھونڈ رہے ہو، جس کو ملا، جس نے پایا، میں ہی ہوں جو اسے اندھیروں سے روشنیاں دکھاتا ہوں، ان وادیوں سے شک شبہات کی یقین میں لے کے جاتا ہوں، وہ ہم ہیں۔ فاستہدونی، تو تم ہدایت مجھ سے طلب کیا کرو، اہدیکم، میں ہی رستہ دکھا سکتا ہوں۔ یا عبادی کلکم جائعون، اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو، اور اس بھوک کو الا من اطعمتہ، صرف میں ختم کر سکتا ہوں، میں رزق دیتا ہوں، میں ہی کھانے دیتا ہوں۔ فاستطعمونی، تو مجھ سے مانگا کرو اپنا رزق اور کھانا پینا، اطعمکم، میں ہی تمہیں دوں گا، اور ہم دے دیا کرتے ہیں لوگوں کو۔ یا عبادی کلکم عار، اے میرے بندو تم سب بے لباس ہو، برہنہ ہو، الا من کسوتہ، ماں سوائے جس کو ہم لباس پہناتے ہیں۔ فاستخسونی، تو مجھ سے لباس مانگا کرو، اقسکم، ہم تمہیں لباس بھی دیں گے۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اور اللہ فرماتا ہے تم صبح شام گناہ کرتے ہو، رات اور دن گناہ کرتے ہو۔ وانا اغفر الذنوب جميعا، اور ہم تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف کرتے رہتے ہیں۔ فاستغفرونی، تو کس سے مانگنا؟ ہم سے مانگنا اپنی معافی، ہم سے بخشوانا اپنے آپ کو۔ اللہ ہی ہے جو انسان کو معاف کر سکتا ہے اور بخش سکتا ہے۔ اغفر لکم، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری، اے میرے بندو تم کسی نقصان کے مالک نہیں کہ تم مجھے نقصان پہنچا دو۔ ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، اور تم کسی نفع کے مالک نہیں کہ تم مجھے نفع پہنچا دو۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اے میرے بندو تمہارے پہلے اور بعد میں آنے والے، تمہارے انسان، تمہارے سارے جنات، اگر سب کے سب نیک بن جائیں اور ہمیں سجدہ دے دے اور ہماری ہر بات کی اطاعت کر لیں، ما نقص ذلک فی ملک شیئا، تو یہ میری ملکیت اور بادشاہت میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کرے گی۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اور تمہارے پہلے اور بعد میں آنے والے انسان اور جن سارے کے سارے، کانوا علی افجر قلب رجل واحد، کہ سب کے سب اگر فاجر، فاسق اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے بن جائیں، ما نقص ذلک من ملک شیئا، یہ ہماری ملکیت اور بادشاہت میں سے ذرہ بھی کم نہیں کرے گی۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اگر تمہارے پہلے اور آخر میں آنے والے انسان اور جنات، مرد اور عورت، بچے بوڑھے، سب پوری انسانیت جنوں سے مل کر قاموا فی صعید واحد، ایک صف میں سب کھڑے ہو جائیں اور ہم سے سوال کریں، آرزو کریں، فَأَتَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، اور ہم ہر انسان کو وہ دے دیں جس کا وہ ہم سے سوال کرے۔ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي، یہ ہماری سلطنت، ہماری بادشاہت اور ہمارے خزانوں میں اتنا بھی کم نہیں کرے گی، ما سوائے الا کما ينقض المخيط اذا ادخل البحر، جیسے کہ سوئی پانی میں ڈالی جائے اور نکالی جائے، جو سوئی لے کے آئے گی یہ بھی زیادہ ہوگا، اس سے بھی کم ہمارے خزانوں میں کمی نہیں ہو سکتی۔ یا عبادی، اے میرے بندو، انما ہی اعمالکم، یہ ہیں تمہارے اعمال، احصیھا، میں انہیں جمع کر رہا ہوں، لکم، تمہارے لیے، ثم وفیکم ہی، ہم جیسے
ہم اس کی جزا دیں گے تمہیں اس سارے سلسلے کے بعد۔ فمن وجد خیرن، جس نے اینڈ میں، آخر میں، اختتام میں اس کہانی کے خیر پایا، جنت پائی، جزا ملی، فلیحمد اللہ، تو اسے اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں بھی ہماری ہی تعریف ہے۔ ہم نے تمہیں ہدایت دی، لباس دیا، سمجھ دی، رحمت بھیجی، ہم نے تمہاری طرف نصیحت بھیجی، قرآن، حدیث، نبی اور علماء بھیجے ہم نے تمہاری طرف، تو ہم تو ہماری ہی ہونی چاہیے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اللہ کی تب بھی ہم تھی جب کچھ نہیں تھا، تب بھی حمد ہوگی جب کچھ نہیں ہوگا۔ اور اللہ آگے فرماتا ہے وَمَنْ وَجْدَ غَيْرَ ذَلِكَ، اگر کسی کو اینڈ میں، اختتام میں برا انجام ملے، جہنم ملے، فَلَا يُلُومَنْ إِلَّا نَفْسَهُ، تو اسے نہیں چاہیے کہ ملامت کرے کو سے سوائے اپنے آپ کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے رستہ دکھا دیا، اما شاکرا و اما کفورا، قبول کرو یا انکار کر دو، فیصلہ تمہارا ہوگا، سزا ہماری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اتنا طاقتور رب اور اتنا کریم، علیم، سمیع، بصیر، لطیف، قوی اور عزیز رب، ہمیں اس سے ڈرنا بھی چاہیے جیسے اس کا حق ہے، اور ہمیں اس سے محبت کرنی چاہیے جیسے اس کا حق ہے، اس سے امیدیں رکھنی چاہیے جیسے اس کا حق ہے، اور اس آیت کے مصداق میں ہمیں شرم بھی آنی چاہیے کہ اللہ فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے ہماری پھر بھی قدر نہیں کی جیسی ہماری قدر کا حق تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا نیک عبد الغلام بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔